آسمان اور زمین میں دو قسم کی دنیایں بستی ہیں، یعنی فلک الافلاق آسمان کی بلندیوں پر ایک دنیا ہے اور ایک دنیا اس جہان میں، اس سرزمین پر ہے، اور اس جہان کو ہم کہتے ہیں دیدنی جہان، جو ہمیں ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، ہر ایک چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جہان اپنی ساخت کے اعتبار سے فانی ہے، وقتی ہے، ختم ہونے والا ہے، ٹیمپریری ہے، یہاں کی کوئی بھی چیز کو استحکام نہیں ہے، اور جو وہ دوسرا جہان ہے وہ کاملوں کا جہان ہے، جہاں پر صرف اور صرف ابدی لوگ جائیں گے، ابدیت کی منزلوں کو طے کر کے، یعنی وہاں پر کامل لوگ جائیں گے۔ اور اس جہان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جہان اٹرنل جہان ہے، اینڈ لیس جہان ہے، ایور لاسٹنگ جہان ہے، وہاں پر چیز پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے، استحکام ہی استحکام ہے، اور اس جہان کو کہتے ہیں کاملوں کا جہان، جہاں پر صرف اور صرف کون سے لوگ جائیں گے؟ کامل لوگ جائیں۔ سنیں، بائبل مقدس نے مجھے بتایا کہ بائبل کے زندہ اور حقیقی اور حتمی اور لا تبدیل اور وفادار اور مخلص اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کو یہ پسند آیا کہ وہ ایک کاملوں کا جہان بھی بسے، جہاں پر صرف اور صرف کامل لوگ بسیں، اور اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر خدا کی یہ خواہش ہے کہ جو لوگ کامل بننا چاہتے ہیں ان کو ٹریننگ اس جہان میں رہ کر دی جائے۔ کیسے والا؟ چرچ کی صورت میں، گرجا گھر کی صورت میں، اس کی ہیکل کی صورت میں ان کو ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ کامل ہو سکے۔ اور جو لوگ کامل نہیں ہو پائیں گے تو جب یہ کائنات تباہ و برباد اور نیست و نابود و ملیا میٹ ہوگی تب اس کے ساتھ ہی وہ ختم کر دیے جائیں گے، وہ انسان، اور ایک لمبے پروسیس یعنی آگ اور گندک کی بھٹی میں سے گزارے جائیں گے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ جہان خدا ختم کرنے والا ہے، موقوف کرنے والا ہے، تباہ و برباد اور نیست و نابود کرنے والا ہے۔ سنیں، ہر وہ شخص جو چرچ میں بیٹھا ہے وہ کامل نہیں ہوتا۔ کیا میں نے کہا بلا؟ ہر وہ شخص، ہر وہ مرد، ہر وہ خاتون، ہر وہ جوان جو چرچ میں خدا کی ہیکل میں بیٹھا ہے، گرجا گھر میں بیٹھا ہے، وہ کامل نہیں ہوتا، وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ راست باز ہوتے ہیں لیکن کامل نہیں ہوتے، کچھ لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں لیکن کامل نہیں ہوتے، کچھ لوگ حلیم ہوتے ہیں لیکن کامل نہیں ہوتے، کچھ لوگ ایماندار ہوتے ہیں لیکن کامل نہیں ہوتے، کچھ لوگ بڑے معزز، حلیم، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، بڑے شکستہ دل سے ہوتے ہیں لیکن وہ کامل نہیں ہو پاتے۔ ایک شخص تھا تو وہ نہایت حلیم، فروتن، ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آتا تھا، کسی کو نقصان نہیں تھا پہنچاتا، اور برابری کے ساتھ انصاف بھی کرتا تھا، یعنی سب کے ساتھ ایکوالٹی کے ساتھ۔ اس کی پرابلم یہ تھی کہ وہ کبھی چرچ بھی نہیں تھا گیا، دعا بندگی نہیں تھا وہ کرتا، خدا سے دور تھا، اور ایسی راست بازی خدا کو پسند نہیں، وہ ایسی راست بازی نہیں پسند کرتا۔ خدا کو حلیم لوگ پسند ہیں، خدا کو پرہیزگار لوگ پسند ہے، بھلا کیوں؟ کیونکہ خدا ان لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے زیادہ توقع کرتا ہے کہ وہ کامل ہو جائے۔ عام لوگوں کی نسبت ایسے لوگوں سے زیادہ توقع کرتا ہے اور آس لگائے بیٹھا ہے کہ شاید یہ کامل ہو جائے۔ خدا کو شکستہ دل لوگ پسند ہیں، حلیم لوگ پسند ہیں، بھلا کیوں؟ کیونکہ وہ کامل ہو جائے۔ میں حلیم ہوں، اچھی بات ہے، میں ایماندار ہوں، میں راست باز ہوں، اچھی بات ہے، لیکن اگر میں کامل نہیں ہو پایا نا تو میں اس نئے نویلے نظام کائنات میں جان نہیں پاؤں۔ خدا کو وہ شریک لوگ چاہیے۔ اے بندہ گانا نہیں کٹتا، بڑا حلیم ہے، نہیں،
خدا کو کامل لوگ چاہیے، بی پرفیکٹ لوگ چاہیے۔ چلے آپ کو ایک تمثیل سے سمجھاتے ہیں، تمثیل بھی ہے اور اس میں ایک کاملیت کا پروسیس بھی ہے کہ ہم کامل ہو کیسے سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک شاگرد آیا، ایک شخص آیا، ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، اے خداوند، اے ربی، اے استاد، کاملوں کے جہان میں داخلہ ممکن ہے؟ میں کاملوں کے جہان میں جا سکتا ہوں؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا، تو نے ابتدائی قاعدے راستہ بازی کے سارے پورے کیے ہیں، ابتدائی قاعدے تو نے پڑھے ہیں؟ اس نے کہا، کون سے؟ یسوع مسیح نے اسے کہا، یہ کہ تو خون نہ کر، تو زنا نہ کر، تو چوری نہ کر، اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ آپ کو یاد اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا، میں ان سب باتوں پر بچپن ہی سے عمل کرتا آیا ہوں، میں نے ان باتوں پر لڑکپن ہی سے عمل کیا ہے، اب مجھے میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع مسیح نے کہا، اچھا تو پھر تو کامل بننے آیا ہے۔ تو کیا بننے آیا ہے؟ تو کامل بننے آیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے بولے۔ تو کامل ہونا چاہتا ہے، کیا یہ تجھے سودا منظور ہے؟ تو پھر کیا کر، اپنا سارے کا سارا مال غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے بولے۔ اس سے کیا مطلب تھا؟ کہ تجھے اپنا دھن دولت، اپنا مال و متاع، اپنی عقل، اپنی دانش، اپنا نالج، اپنا وزڈم، اپنا شعور، ایک ایک چیز، اپنا روپیہ پیسہ اور اپنی طاقت، الغرض تجھے اپنا سر سے لے کر پاؤں تک خدا کے سپرد کرنا ہے، تب تو جا کر کامل ہوگا۔ تیری ایک ایک چیز خدا کے تابع ہو جائے، صرف مال و دولت کا نہیں، ایک ایک چیز کا۔ اور آپ کو پتا ہو اس شخص نے کیا کیا؟ جب ہم اس کی اگلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، مگر وہ شخص، مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ بڑا مالدار تھا، بڑا مالدار۔ اے خداوند، میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں پر میں کامل نہیں ہونا چاہتا۔ اے خداوند، میں دعا کرنا چاہتا ہوں پر میں کامل نہیں ہونا چاہتا۔ اے خداوند، میں تیری ستائش کرنا چاہتا ہوں پر میں کامل نہیں ہونا چاہتا۔ اور اس زندہ خدا کی یہ مجبوری ہے کہ وہ ناقص لوگوں کو اس جہان میں داخل کرنے والا نہیں ہے، وہ کامل لوگوں کو وہاں پر بسائے۔ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت بائبل مقدس میں سے پڑھی گئی۔ عزیزو، اپنا دھن دولت، اپنا پیسہ، ہر ایک چیز جو مجھے لگتی ہو کہ میں یہ بھی خدا کے لیے دے سکتا ہوں، میں یہ بھی اپنی چیز خدا کے واسطے دے سکتا ہوں، تب وہ خدا جانے یہ شخص کامل ہونے کی جدوجہد کرتا ہے، تب آپ کاملیت کے پروسیس پر شروع ہو جائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ چلے آپ ایک اور تمثیل اور ایک دوسرا سٹیپ بتاتے ہیں کہ ہم کامل ایکچولی میں کس طرح ہو سکتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے، آپ نکال لیجیے متی رسول کی انجیل، اس کا 5واں باب نکال لیجیے، 3-4 صفحے پیچھے کیجیے اور نکلے گا 5واں باب، اس کی 43ویں سے 48ویں آیت تک کا حوالہ، یعنی متی کی انجیل 5واں باب، اس کی آخری 6 آیات پڑھنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ خداوند یسوع مسیح بھیڑ سے مخاطب ہے، اپنے شاگردوں سے مخاطب ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے نا، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، الغرض جان کے بدلے جان۔ اس قدوس اور جو غیور خدا ہے یہ قانون رکھا تھا، لیکن جب اس نے اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھیج دیا،
یہ سارا کام اس کے سپرد کر دیا. اور آگے لکھا ہے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کیا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو. تاکہ تم اپنے باپ کی جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر نہیں برساتا ہے. کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول دینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ کیا برے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ محصول لینے والوں کو اس دور میں برے لوگ سمجھا جاتا تھا، گنہگار لوگ. اور بائبل مقدس میں آیا کہ جو محصول لینے والے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. کیا برے لوگ ایسا کام نہیں کرتے؟ کیا جو چوری چکاری کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے محبت نہیں کرتے؟ کیا زناکار اپنے گھر والوں سے محبت نہیں کرتے؟ اور آگے لکھے اگر تم اپنے بھائیوں کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. بی پرفیکٹ ایز یور ہیونلی فادر پرفیکٹ. تجھے اپنے دشمنوں سے محبت کر کے دکھانی ہے تب تو کاملیت کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. سنیے بھائی، خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہ خدا جو موسیٰ اور ہارون کا خدا ہے، وہ خدا جو داؤد اور سلیمان کا خدا ہے، وہ خدا جو یسایہ، ایلیا، یرمیا، دانیل اور تمام انبیاء زادوں کا خدا ہے، یعنی وہ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر خدا، خداوند رب الافواج اور خدائے ذوالجلال اس موجودہ اور اس بوسیدہ نظام کائنات کو ختم کرنے والا ہے، موقوف کرنے والا ہے، تباہ و برباد کرنے والا ہے، نیست و نابود کرنے والا ہے، اور ایک نیا نظام کائنات وجود میں آ جائے، نیا یروشلم وجود میں آ جائے. اور آپ کو پتا اس نئے نویرے نظام کائنات میں کتنے لوگ جائیں گے؟ تھوڑے. کتنے؟ تھوڑے. بھائی جماعتوں کی جماعتیں یا گروہوں کی گروہ آسمان کی بادشاہ میں نہیں جا رہے. نہیں. ہم جیسے اکثر لوگوں کو بہلا کر گسلا کر چرچ میں لے آتے ہیں، کروسنٹس میں لے کر آتے ہیں، سیمینارز میں آپ کو گورا دکھائیں گے، آپ کو کالا دکھائیں گے. ان میں سے کیا ہر ایک آسمان کی بادشاہ میں جا رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہ میں نہیں جاتا. بھائی بائبل کو بغل میں لے کر جھولا دینے سے کوئی آسمان کی بادشاہ میں تھوڑی گیا ہے. ہر وہ شخص، ہر وہ مرد، ہر وہ جوان جس نے جتن کیا، قصد کیا، دوڑ دھوپ کی اور اپنی راست بازی کی کاموں سے زندہ خدا کو خوش کیا اور تمام دکھ، تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں، آہ و نالہ، درد، آنسو، چوٹیں برداشت کی اور آخر تک برداشت کیا اور اپنے ایمان میں پختہ رہا، کاملیت کا جہان تو اس کا ہے. کیا میں نے کہا؟ وہ شخص جس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا زندہ خدا کو خوش کرنے کے لیے اور زندگی میں ساری دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں بھی برداشت کی اور اپنے ایمان میں پختہ بھی رہا. میں نے کہا راست بازی ظاہر کر کے پایہ تکمیل تک پہنچا دی اور ایٹ دا اینڈ کامل بن کر دکھایا. آسمان کی بادشاہی اس شخص کی ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک کلیئر بات کرتا چلا جاؤں، اگر آپ کے اوپر دکھ نہیں آئیں گے، آپ کے اوپر پریشانی نہیں آئے گی، آپ کے اوپر مصیبت نہیں آئے گی تو آپ کامل نہیں ہو سکتے، آپ کے ایمان کی پختگی نہیں ہوگی. آپ کامل نہیں بن سکتے جب تک آپ کے اوپر کوئی ٹینشن، کوئی مصیبت، کوئی روگ نہ آئے، تب تک آپ کامل نہیں ہو سکتے. بھلا کیسے؟ یعقوب رسول نے اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے عزیزوں کو کہا
اے میرے بھائیوں جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، کیا لکھا ہے؟ اے میرے بھائیوں جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو. اگر آپ کو حوالہ نہیں ملا، یعقوب رسول کا خط پہلا باب دوسری تا چوتھی آیت تک پڑھنے لگا، غور سے سنیے گا. لکھا ہے اے میرے بھائیوں جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، جب تم طرح طرح کے دکھوں میں پڑو، جب تم طرح طرح کی اذیتوں میں پڑو، تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کیا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. جب تمہیں پتا چل گیا کہ ہمارے ایمان کی آزمائش جب ہو رہی ہے، جب ہم پر دکھ آ رہا ہے، جب ہم پر مصیبتیں، اذیتیں اور ہولناک حادثات واقع ہو رہے ہیں، تو لکھا ہے پھر صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے، اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے، تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ. حاصل کلام یہ ہے کہ جب تک ہم پر دکھ، مصیبت اور کوئی پریشانی نہیں آتی تو ہم کامل نہیں بن سکتے، کیونکہ جب تک ہمارے ایمان کی آزمائش نہیں ہوگی، ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا، کامل کیسے ہوں گے؟ آزمائش کا آنا ضروری ہے، آزمائش کا آنا ضروری ہے. سن لیجیے، خدا کے نزدیک یہ جہان گندا، گھٹیا، غیر معیاری اور مکروہ کاموں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اب چونکہ وہ رحیم و مہربان ہے، خیر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی ہے، ابھی تک کچھ خراب نہیں ہوا، ابھی تک کچھ خراب نہیں ہوا. جو گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، روٹی بھی کھا رہا ہے، سیر بھی ہو رہا ہے، صحت بھی پا رہا ہے، اور گناہ بھی کرتا چلا جا رہا ہے، ابھی تک کچھ خراب نہیں ہوا. لیکن اگر وہ خدائے ذوالجلال صرف اور صرف ہوا دینے والا ایسا بٹن ہی آف کر دے تو ہم سب مر جائیں. ہوا کے ذریعے ہم آکسیجن ریسیو کرتے ہیں نا، اگر ہوا نہیں ہوگی تو ہم مر جائیں گے. اور اگر وہ صرف اور صرف روشنی دینے والا بٹن آف کر دے تو ہم سب مر جائیں، سورج چاند ستارے گر جائیں. ویسے ایک بات بتاؤں، یہ ہونے والا ہے، یہ سارے بٹن آف ہونے والے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا سورج اپنی روشنی نہ دے گا اور چاند ستارے آسمان پر سے زمین پر گریں گے. یہ سب کچھ تباہ و برباد اور نیست و نابود اور ملیا میٹ ہو جائے گا، اور ایک نیا نویلا نظام کائنات وجود میں آ جائے گا جس کی ہم تلاش میں. نیا نویلا نظام کائنات آ جائے گا. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا نام کتاب حیات میں سے اس روز بولا جائے، جیسے پرانے زمانے میں ہیڈ ماسٹر صاحب ہوتے تھے تب کارڈ نہیں ہوتے، تو ایک طرف بچے اور ایک طرف ہیڈ ماسٹر صاحب کھڑے ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے سنے بھی جن بچوں کا میں نام لوں گا وہ پاس ہے، اور جن بچوں کا میں نام نہیں لوں گا وہ فیل ہے. کیا ہوا، وہاں پر ایک بچہ بھی تھا، تو جب اسے پتا چلا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے میرا رول نمبر نہیں لیا، وہ رول نمبر 20 پر چلے گئے ہیں، 21 پر چلے گئے ہیں، اور میرا رول نمبر 16 تھا، تو اس کا مطلب میں کیا ہو گیا ہوں؟ فیل ہو گیا ہوں، میں فیل ہو گیا. اب وہ منہ چھپاتا ہوا گھر چلا گیا، کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر بجے، کبھی ادھر بجے. گھر پہنچا تو رو رہا تھا، اونچی اونچی رونے لگا. ماں باپ نے پوچھا کیا ہوا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے فیل کر دیا گیا. کہتا میرے نہیں پتا، مجھے پاس کراؤ. اور ماں کہتی کوئی گل نہیں پتر، فیل ہو گیا تو پھر کہڑی گل ہے، 1 سال اور لگ پاس ہوئی، ادھر کہڑی عمر ہے، خیر ہے. وہ کہنا مینوں نہیں پتا، پاس کراؤ مینوں، میں اپنے آپ کو مار لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا. اب اس کے بھائی اور اس کی بھابیاں، ماں باپ سارے پریشان، یہ کیوں، مطلب رو کیوں رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، اگر فیل بھی ہو گیا تو. کہتا مینوں نہیں پتا، مینوں پاس کراؤ، میں ہیڈ ماسٹر صاحب کو سرٹیفکیٹ لینا ہے 500 کا. اچھا، اب وہ کہتے کوئی بات نہیں بیٹا، آپ اس طرح کرو، ریسٹ کرو، ہم بات کریں گے. انہوں نے پتا سی کہ ہیڈ ماسٹر صاحب جڑے نے لیکچر نے انہوں نے پاس، بچے نو پاس نہیں کرنا.
اب وہ کہتے مینو نہیں پتا میں پاس ہی ہونا نہیں تو میں صبح کی ٹرین سے لے آ کے مار جانا ہے. یہاں تک بات چلی. اچھا اب سارے سو گئے. اس کو کہتے کہ بیٹا نہ کر ایسا کچھ نہ کری. صبح ہوئی تو پھر ہوں اٹھیا نا 5 بجے ٹرین آنا سی 4:30 اٹھ کے بہ گیا. ہوں سارے ویکھے بھی سارے تو ستے پے نے. میں ہوں کنوں کھاواں کہ جڑا مینوں ڈکے. کرنا میں کیتے سی وہ تے غصہ اپنا کٹن ڈیا سی. سن پتا لگا نا کہ کوئی نہیں اٹھیا. پھر انہیں نا بھابی اٹھایا بھابی اٹھ کے روٹیاں بنا 2 روٹیاں بن نارے اما نیبو کا چار کی تھے. وہ ساری اٹھ کے بہ گیا بھی تو تے ٹرین تھلے آ کے مرنا ہے تو روٹیاں باندھا پھرنا چار باندھا پھرنا. وہ آتا تھی بڑے سیانے ہو یہ ٹرین لیٹ ہوئی ہے تو میں آگے بھوکیا مر جا. اور تو انج بھی تو مرنا ہے تو بھوکیا مر جائے گا پھر کہڑی گل ہے. وہ تو مزاق کر رہا تھا اور وہ تو اپنا ایک غصہ اتار رہا تھا. سنیں اگر اس جان میں نتیجہ خراب آنے کا اتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے تو سوچیں جس کسی کا نام اس روز کتاب حیات میں سے نہ نکلا کیا بنے گا اس کا. آگ اور گندک کی بھٹی اسے کھا جائے گا. آگ اور گندک کی بھٹی اسے دور نہیں ہوگی. اور ہمیں 5 پیپرز کو پاس کرنا لازمی ہے. پہلا پیپر یہ ہے کہ ہمیں راست بازی کا پیپر پاس کرنا ہو. اس پیپر میں آپ کو روح رائت مل سکتی ہے. بھلا کیسے؟ پاس کرنے والے نے کہنا کہ چلو اس کے راست باز میں 30 نمبر ہے 32 نمبر ہے اس کو ایکسٹرا نمبر دے کر پاس کر دو 40 نمبر دے کر پاس کر دو. اور کچھ لوگوں نے تو بالکل راست بازی نہیں کی نکمے ترین رہے راست بازی کا کچھ بھی نہیں کیا ساری زندگی برے کام کرتے رہے. تو پاس کرنے والے نے کہا کہ تم آئندہ کو پڑھو گے. انہوں نے کہا جی ہم ضرور پڑھیں. اس نے کہا چلو ان کو بھی پاس کر دو فری میں. یعنی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کا مردوں سے جی اٹھنا آسمان پر جانے کو ایمان رکھنے پر ہم مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے. خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہم مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے. اور جن کو پتا چل گیا کہ وہ 6 سے ڈائریکٹ 8ویں میں چلے گئے اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا وہ کہلائے پاکیزہ لوگ. کیا؟ پاکیزہ لوگ. تو کتے وچ اکھڑ گئے سبق نہ آیا. پاس کرنے والے نے کہا کہ 2-3 سبق اور ان کو پاس کر کے کامل کی راہ پر چڑھنا شروع ہو جاؤ اور کامل بن جاؤ. لوگ پڑھتے گئے اور ایٹ دا اینڈ انہوں نے میٹرک پاس کر دی. اور اس میٹرک کو روحانیت میں کہتے ہیں نئے سرے سے پیدا ہونا. کیا؟ نئے سرے سے پیدا ہونا. بھئی آپ کو 5 پیپر پاس کرنا لازمی ہے. پہلا پیپر آپ کو راست بازی کا پیپر پاس کرنا ہے. دوسرا آپ کو پاکیزگی کا پاک رہنے کا پیپر پاس کرنا ہے. اور تیسرا آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. پھر آپ جب نئے سرے سے پیدا ہوگے پھر آپ کو ابلیس اور اس کی ساری ابلیسیت پر یعنی کہ تمام گندے گھٹیا غیر معیاری اور مکروہ کاموں پر غالب آ کر دکھانا ہے. اور لاسٹ ہے 5واں پیپر کامل بن کے دکھانا ہے. کیا؟ کامل بن کے بی پرفیکٹ بن کے دکھانا ہے تاکہ تیرے باپ نے جو تیرے لیے آسمان پر جگہ تیار کی ہے تو اس میں شامل ہو سکے. بی پرفیکٹ کامل بن کے دکھانا ہے. اور یہ پیپر انتہائی کمپلسری ہے. کون سا؟ کاملیت کا پیپر. اس پیپر میں کوئی روح رائت نہیں. اگر آپ نے پہلے 4 پیپر پاس کر بھی لیے ہیں لیکن اگر آپ نے کاملیت کا پیپر پاس نہیں کیا تو پھر آپ نئے آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے. 5 پیپر پاس کرنا لازمی ہے. اور کاملیت کے پیپر تک تو جان دینے تک بھی تجھے کوشش کرنی پڑے تو دریغ نہیں کرنا. لکھا ہے جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے. جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اس قدر یہ پیپر سخت ہے. اور یہ خداوند یسوع مسیح نے سمرنا کی کلیسیا کو مکاشفہ کی کتاب کے 2 باب کی 10ویں آیت میں کہا ہے جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے. جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا
تاج دوں گا، میں تجھے کاملیت کا تاج دوں گا۔ اور لکھا ہے اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے، اس کا مطلب ہے تجھے برے کام کرنے پر اکسائے، تو لکھا ہے اپنی آنکھ باہر نکال کر پھینک دے۔ اگر تیرا پاؤں تجھے برے کام پر جانے کے لیے کہے تو اس کو کاٹ کر پھینک دے، ٹنڈا ہو کر یا کانا ہو کر بادشاہ میں جانا تیرے لیے اس سے بہتر ہے تو آگ اور گندک کی بھٹی میں جائے۔ یہاں تک یہ اتنا سخت ہے پیپر۔ اور لکھا ہے تجھے اپنی زبان کنٹرول کرنا ہوگی، تجھے اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں کرنا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے جسم و جان کو، اپنے دماغ کو، اپنے سوچوں خیالوں کو، الگ الگ ایک ایک چیز کو تجھے کنٹرول کرنا ہوگا۔ اس قدر یہ پیپر سخت ہے۔ اپنی زبان کو، اور یعقوب رسول کا خط 3 باب 2 آیت میں لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم اکثر خطا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ اپنے سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ زبان قابو آ گئی تو پھر آپ کا بدن بھی قابو میں آ سکتا ہے۔ یعنی اس جہان میں جو کچھ مرضی ہو رہا ہے تجھے کامل بن کے دکھانا ہے۔ تجھے کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت، تجھے کسی کا برا سوچنے کی اجازت، تجھے کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تجھے تو انفیکٹ اپنے دشمنوں سے محبت کر کے دکھانی ہے، جو تجھے ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، جیسے میں نے متی رسول کے انجیل کے 5ویں باب کی آخری 6 آیات پڑھ کے سنائی۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اے صرف کہہ سن لیا گلا نہیں، بائبل مقدس سے لکھا گیا تھے اسی کڑیاں پوریاں کریں نہیں۔ جس شخص نے ان باتوں پر عمل کیا اور ان کو عملی شکل پہنا دی وہ تو گیا سیدھا آسمان کی بادشاہی میں۔ اور جنہوں نے یہ کام نہیں کیے، چھوڑ دیے، نہ اپنا سارا پورے کا پورا جسم دیا، اپنی خواہشیں خدا کو دی، جو نہیں یہ کر سکے وہ پھر آگ اور گندک کی بھٹی میں جائیں گے، وہ کامیابی کے پروسیس تک نہیں جا سکتے۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراضوں دونوں پر میہ برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ کیا برے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ Be perfect as your heavenly Father is perfect۔ تمہیں تو بالکل اپنے باپ جیسا بننا ہے جیسے وہ بالکل کامل ہے، جس میں بال برابر بھی نقص نہیں، گناہ نہیں۔ تمہیں تو اپنے باپ جیسا بننا ہے۔ اگر تم کامل بننا چاہتے ہو تو ادروائز آپ کی مرضی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کافی لوگ کاملیت کے جہان میں جانے سے رہ گئے، ان سے یہ پیپر حل نہیں ہوئے، کاملیت کے جہان میں جانے سے رہ گئے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ متی کے انجیل کے 22ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ سنے بھائی، ہمیں ان برگزیدوں میں، ان تھوڑوں میں شامل ہونا، ہمیں ان تھوڑوں میں شامل ہونا، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے جو لوگ تھوڑے ہیں ان میں ہم نے شامل ہو کے آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے تاکہ ہم آگ اور گندک کی بھٹی سے بچ جائیں، آگ اور گندک کی بھٹی سے بچ جائیں اور ہمیشہ خدا اور اس کے بیٹے کے ساتھ سکون۔ بھائی آپ کو 5 پیپر پاس کرنا لازمی ہے۔ پہلا پیپر آپ نے راست بازی کا پیپر پاس کر لیا، دوسرا آپ نے پاکیزگی کا پیپر پاس کر لیا، اور تیسرا آپ نے
نئے سرے سے پیدا ہونے کا ایگزام بھی پاس کر لیا، دین آپ نے ابلیس اور اس کے سارے گندے کاموں پر غالب آ کر چوتھا پیپر پاس کر لیا، اور پھر پانچواں پیپر یعنی کاملیت کا پیپر پاس کرتے کرتے آپ اس دوڑ میں دوڑتے اٹھا لیے گئے ہو، خدا کے پاس چلے گئے ہو، اپنے باپ کے پاس۔ اب کامل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی موڑ پر کھڑا ہو کر کہوں کہ میں کامل ہو گیا ہوں، نہیں، یہ بات نہیں۔ پولس رسول کہتا ہے فلپیوں کی کلیسیا کو، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ فلپیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط 3 باب اس کی 12ویں آیت میں نے پڑھی ہے، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ کہتا یہ نہیں کہ میں پا چکا ہوں، میں مکمل ہو گیا، نہیں، میں تو ایٹ دا اینڈ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ یہ پروسیس تا قبر تک ہمارے ساتھ چلے گا، یہ پیپر تا حیات، یہ ہمیں ایٹ دا اینڈ تک پیپر یہ پاس کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہو۔ اس لیے تو پولس رسول نے کہا کہ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا۔ میں نے عرض کیا فلپیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط 3 باب 12ویں آیت میں نے پڑھی ہے۔ آسان کام تو نہیں ہے نا؟ ابلیس بڑے بڑے میچور لوگوں کو، خادموں کو راست بازی کے ٹریک سے اتار دیتا ہے۔ بہت سے لوگ قبر کے پاس جا کر بھی راست بازی کے ٹریک سے اتر جاتے ہیں اور ابلیس کے چکروں میں، ابلیس کے رنگ رلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے کاملیت کا سفر نہیں چھوڑا اور ایٹ دا اینڈ برداشت کیا، وہ جائیں گے نئے نویلے نظام کائنات، نئے نویلے یروشلم میں جائیں گے۔ اور پولس رسول کہتا ہے میں اپنے جسم کو روز مکے مارتا ہوں، میں روز اسے کنٹرول میں کرتا ہوں، میں اسے جنگ کرتا ہوں، کہیں مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو جائے، مجھ سے بدی سرزد نہ ہو جائے اور زندہ خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں اسے کنٹرول میں رکھتا ہوں۔ آسان کام تو نہیں ہے نا؟ ابلیس لاکھوں سوئیاں چبوتا ہے راست بازوں کو، اور نئے نئے رنگ کے میلے اور ایسے برے ابلیسیت کے تمام جو رنگ ہوتے ہیں وہ دکھاتا ہے کہ اس میں راست باز گر جائے اور پھنس جائے۔ لاکھوں سوئیاں چبوتا ہے اور راست باز کی راہ میں اس قدر کانٹے کھڑے کر دیتا ہے کہ انہیں آگے کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ اور پولس رسول نے تموتھیوس کو بھی کہا تھا، اس نے کہا کہ بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ ستائے گا کون؟ یہ ابلیس ان کی آزمائش لے گا، ان کو ٹارچر کرے گا، مارے گا۔ بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ یہ 2 تموتھیوس 3 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں۔ آسان کام نہیں ہے مسیحیت میں، بہت سی اذیتیں، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے سنا بھی ہے اور یہ لوگ توقع بھی کرتے ہیں کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں، خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو پھر ہم پر دکھ نہیں آنا چاہیے، ہم پر تنگی نہیں آنی چاہیے، بے روزگاری نہیں آنی چاہیے، مصیبت نہیں آنی چاہیے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کہتے ہیں جب آپ راست بازی کے ٹریک پر چل رہے ہیں، لکھا ہے صادق کی مصیبتیں، بائبل تو یہ کہتی ہے صادق کی مصیبتیں بہت ہیں۔ کتنی ہیں؟ 10، 20، 30۔ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔
زبور نمبر 34 اور اس کی 19ویں آیت بائبل مقدس میں سے میں نے پڑھی ہے. صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خدا اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے. بھائی خدا ہمارے ساتھ ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا پاک روح ہماری حفاظت کر رہا ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا بھی ہے, اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا, اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. بھائی کسی نے آنسو بہایا تو وہ صاف کرے گا نا. کسی نے راست بازی کی ٹریک میں ہو کر آنسو بہایا تو وہ صاف کرے گا نا. آپ نے کبھی آنسو بہائے نہیں ہے. آپ نے ایسی راستہ بازی کی نہیں جس میں خون بہایا گیا ہو, دکھ ملا ہو, پریشانی ملی ہو. موجاں بہارا, ڈالر شولر آ رہے ہیں, ایزی مول, ایزی لائف. آپ نے ابھی وہ تو لائف گزاری نہیں ہے. راست بازی کی جو کٹھن لائف ہے وہ تو آپ نے گزاری نہیں ہے. آپ کبھی روئے نہیں. آنسو کون صاف کرے گا؟ آنسو ان کے صاف کرے گا جنہوں نے راست بازی کو پورا کرتے کرتے اپنی جان تک بھی دے دی اور موت کو گلے لگا لیا, آسمان کی بادشاہی میں سیدھا. اور ان کے لیے لکھا ہے, اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی, نہ ماتم رہے گا, نہ آہ و نالہ, نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہیں. مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 4تھی آیت بائبل مقدس میں سے میں نے پڑھی. اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو, اور وہ ان کی آنکھوں کے, اور وہ کون؟ خداوند یسوع مسیح ان کی آنکھوں کے, کن کے؟ راست بازوں کی, دینداروں کی, ایمانداروں کی. اور جو کامل ہو کر دکھائے گا ان کے آنسو کو صاف کر دے گا. پھر نہ موت رہے گی, نہ ماتم رہے گا, نہ آہ و نالہ, نہ درد. پہلی چیزیں ختم. میں نے عرض کیا مکاشفہ کی کتاب 21واں باب 4تھی آیت میں نے پڑھی. خدا ہمارے ساتھ ہے, ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے. وہ ہماری آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا, اور جب وہ ہمارے آنسو صاف کر دے گا پھر ہمارا نام کتاب حیات میں آئے گا. اور جب نام ہمارا کتاب حیات میں آ جائے گا تب ہم رہائی پائیں گے, تب ہم رہائی پائیں گے, تب ہم رہائی پائیں گے. آپ کو دانی نبی سے ملواتے ہیں, کیا کہتا ہے وہ؟ دانی نبی کی کتاب اس کا 12واں باب پہلی آیت. آپ کو پتا لگے گا کہ کون سے لوگ رہائی پائیں گے. وہی جن کا نام کتاب میں آئے گا, کتاب حیات میں. دانیل نبی کا پاک صحیفہ اس کا 12واں باب پہلی آیت پڑھنے لگا, غور سے سنیے گا. لکھا ہے, اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ, خدا دانیل نبی سے مخاطب ہے اس کی قوم کے لیے. لکھا ہے, اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا. اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا. اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا وہ رہائی پائے گا. کون؟ جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوگا وہ کیا پائے گا؟ رہائی پائے گا. جس کسی کا نام کتاب یعنی کتاب حیات, دا بک آف لائف میں ہوگا, وہی نجات پائے گا, دوسرا بندہ نہیں. اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا. اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا. اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے. میں نے عرض کیا دانیل نبی کی کتاب اس کا 12واں باب پہلی آیت میں نے پڑھی ہے. جس کسی کا نام کتاب حیات میں آئے گا وہ کیا پائے گا؟ رہائی پائے گا, رہائی پائے گا. سن لیں, اگر کسی کو اس دنیا میں سب سے بڑی بد دعا دی جا سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اس دنیا میں رہ کر کسی کو بد دعا دیں تو یہ ہے کہ جا تیرا نام کتاب حیات میں سے, یہ دنیا کی سب سے بڑی بد دعا ہے کہ جا تیرا نام کتاب حیات میں سے کٹ جائے. اگر آپ کو اس کا ادراک ہے, اگر آپ اس کا شعور ہے, اگر آپ کو اس کا نالج ہے, وزڈم ہے کہ یہ کتنی بڑی بد دعا ہے, تب آپ جانیں گے کہ یہ کتنی بڑی بد دعا ہے. لکھا ہے, ان کے گناہ پر گناہ بڑھا اور وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہو. ان کے گناہ پر گناہ بڑھا
اور وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہو، ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں اور صادقوں کے ساتھ مندرج نہ ہوں۔ ان کے گناہ پر گناہ بڑھا اور وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہوں، ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں اور صادقوں کے ساتھ مندرج نہ ہوں۔ زبور نمبر 69 کی 27ویں اور 28ویں آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا نام کتاب حیات میں سے آئے تو سن لیجئے، بائبل مقدس کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لیں اور اس کے ساتھ میل ملاپ کر رہی ہیں۔ سنیں، ان کے گناہ پر گناہ بڑھا اور وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہوں، ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں اور صادقوں کے ساتھ مندرج نہ ہوں۔ یہ داؤد نبی، داؤد بادشاہ اپنے دشمنوں کو بد دعا دے رہا ہے کہ ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دی جائیں، شریروں کے ساتھ شریر لوگ ہیں جو ان کے نام کتاب حیات میں نہ لکھے جائیں۔ بھائی احساس تو اس کو ہوگا نا جس کو اس کا علم ہوگا کہ یہ کتنی بڑی بد دعا ہے۔ آپ کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی بد دعا ہے۔ اس شخص کے لیے گالی ہے جس کو پتا ہی نہیں کہ یہ کتنی میرے لیے بڑی گالی ہے، لیکن بائبل مقدس نے بتایا کہ یہ سب سے بڑی بد دعا ہے کہ جہاں تیرا نام کتاب حیات سے پڑھ دے۔ اور ہم اس دنیا میں ہیں بھی کتنی دیر، آپ کا نام بڑے بڑے چرچز میں ہوگا، بڑی بڑی کورٹ میں ہوگا، بڑے بڑے منسٹری میں، انسٹیٹیوٹ میں اور سکولز میں، کالجز میں ہوگا، لیکن اگر آپ کا نام کتاب حیات میں نہ آیا تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے، پھر آپ کے لیے ہنیر آ گیا اگر آپ کا نام کتاب حیات میں نہ آیا تو دا بک آف لائف میں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کتاب حیات میں نام لکھوانے کے لیے آپ کو 5 پیپرز کو پاس کرنا لازمی ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میرا نام کتاب حیات میں سے شاید نکل ہی آئے، شاید خدا مہربان ہے، خدا محبت ہے، میرا نام کتاب حیات سے نکل آئے، تو ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا کچھ ہونے والا، آپ نے پیپر دیے ہی نہیں ہے، آپ نے ایڈمیشن ہی نہیں بھیجا۔ اگر ایڈمیشن بھیج دیا تو تیاری نہیں کی، اگر تیاری کر لیا تو پیپر دے کے لیے آپ پاس ہو سکتے ہیں؟ آپ اس طرح پاس نہیں ہو سکتے۔ یہ تو جو خدا کو نہیں بھی جانتے وہ بھی کہتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ God help those who help themselves۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ خدا ان کو سمندر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے جو خود ہاتھ دیتے ہیں کہ اے خدا مجھے باہر نکال۔ اگر آپ گناہ کر رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ میرا نام کتاب حیات میں سے نکلے گا، پلے باندھ لے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ تو پوری نیچے اتار رہے ہو اور آس لگائے بیٹھے ہو کہ میرا نام آسمان کی بادشاہ میں سے کتاب حیات میں سے نکلے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور دنیا کی میجورٹی یہ توقع کرتی ہے کہ وہ گناہ بھی کرتی جائے اور ان کا نام کتاب حیات سے مٹایا بھی نہ جائے۔ سنیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا نام کتاب حیات میں سے نہ مٹایا جائے تو پھر ایک شخص کامل راست باز نے زندہ خدا کو خوش کیا ہے اور اب وہ کتاب حیات اس کے پاس ہے، اور اس نے کہا کہ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح فرما رہا ہے، مکاشفہ کی کتاب کی 3 باب کی 5ویں آیت میں نے پڑھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام کتاب حیات میں سے نکلے تو پھر خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیجیے تاکہ وہ آپ کو وقت آنے پر کامیابی اور سرفرازی عطا کرے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ اب وہ بائبل مقدس نہیں، کتاب حیات کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس، اور اب وہ کہلاتی ہے برہ کی کتاب حیات۔ کیا کہلاتی ہے؟ برہ کی کتاب حیات۔ اور اس نئے نویلے نظام کاٹ میں وہی جائیں گے جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں ہوں گے، لکھا ہے بائبل مقدس میں۔ اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا اور جھوٹی باتیں گڑتا ہے ہرگز داخل
نہ ہوگا مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. مگر وہی جن کے نام برہ کی، وہی لوگ جائیں گے جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. یہ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی آخری آیت ہے، یعنی 27ویں آیت میں نے پڑھی ہے. وہی جائیں گے جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوں گے. دوسرا بندہ بھی سوچے بھی نہ کہ وہ آسمان کی بادشاہ میں جائے گا، امپوسیبل ہے. اب وہ لوگ کہاں پر جائیں گے جو آسمان کی بادشاہ میں نہیں جائیں گے. مکاشفہ کی کتاب 20واں باب آپ جلدی سے نکال دیجیے، ایک صفحہ ادھر کیجیے، 20واں آپ نکل آئے گا. اس کی 11ویں آیت سے پڑھوں گا جلدی سے. لکھا ہے، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئی. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. میں نے عرض کیا مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 11ویں تا 15ویں آیت تک کا حوالہ میں نے بائبل مقدس میں سے پڑھا ہے. اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا. آگ کی جھیل میں سنیں، خدا آپ کو کیا خوشی سے آگ کی جھیل میں ڈالنے چاہتا ہے؟ نہیں. خدا آپ کو آگ کی جھیل میں شوق سے ڈال رہا ہے. جس خدا نے آدم کی اتنے خوبصورت طریقے سے پیدا کیا، اس کے نقش و نگار اور اس کو بڑے پیار اور محبت سے سنوارا سجایا، اس کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال دے؟ نہیں، خدا کا ایسا فیصلہ بالکل نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں، ہیڈ ماسٹر صاحب کسی بچے کو خود فیل کرتا ہے؟ وہ کسی کو خود فیل نہیں کرتا. وہ بچے کے پیپر کو دے کر، پھر رزلٹ کو دے کر، پھر اسے پاس یا فیل کرتا ہے. پھر وہ کہتا بھی ہے میں نے تجھے پورا سال دیا لیکن تو نے کوئی اپنی کارکردگی نہیں دکھائی. خدا نے یسوع مسیح بھی کہے گا میں نے تجھے پوری زندگی دی لیکن تو نے ان 5 پیپر کو پاس نہیں کیا، لہٰذا تو آگ اور گندگی کی بھٹی میں جائے. تو نے یہ جگہ اپنے لیے خود چنی ہے تو اس میں جائے گا. لیکن خدا کا یہ ایسا بالکل منصوبہ نہیں ہے. خدا کا ہم آپ کو منصوبہ بتائیں کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے آپ کے لیے. دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی 9ویں آیت نکال لیجیے جلدی سے، ٹائم ویری شارٹ ہے. دوسرا پطرس 3 باب 9ویں آیت یوں لکھا ہے، خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں. خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے. بھلا کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. وہ خدائے قدوس و برحق تو یہ چاہتا ہے کہ تم سب لوگوں کی توبہ تک نوبت پہنچے. دوسرا پطرس 3 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. This is the purpose of Lord Jesus. خدا تو یہ چاہتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ آگ اور گندگی کی بھٹی سے بچ جائیں. اس لیے بھی ذرا کھپکھپا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بتایا جائے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. برکت یہ نہیں کہ میں بہت امیر ہوں، میرے پاس روپیہ پیسہ ہے، دھن دولت ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ہر ایک چیز ہے، اچھا سیٹ اپ لگا ہوا ہے. اس سے آپ یہ اندازہ نہیں کرتے کہ کیا آپ کا نام آسمان کی بادشاہی پر، کیا آپ کا نام آسمان پر لکھا ہوا ہے، کیا آپ کا نام دا بک آف لائف میں ہے. اس سے آپ یہ گیس نہیں کر سکتے. خداوند یسوع مسیح نے 70 شاگردوں کو بھیجا اور جب وہ واپسی پر آئے نا تو بڑی خوشی سے جھوم رہے تھے، اے خداوند ہم نے تیرے نام سے بدروؤں کو نکال دیا، جس پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں وہ شفا پا جاتے ہیں.
ہم اندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اس کو آنکھیں ملتی ہیں تیرے نام کے وسیلہ سے، بہت خوش تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ کوئی خوشی کی بات ہے کہ تم مجھے یہ بتا رہے ہو، موضوع مجھے بتا رہے ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ لکھا بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے اے خداوند تیرے نام سے بدو میں بھی ہمارے تابع ہیں، اے خداوند تیرے نام سے بدو میں بھی ہمارے تابع ہیں۔ اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا، میں نے تم کو اختیار دیا کہ جاؤ سانپوں اور بچھو کو کچھ لو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش رہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں، تمہارے نام آسمان پر یعنی کہ کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے، یہ تھوڑی خوشی کی بات ہے کہ میں نے آج اس کو شفا دے دی اس کو شفا دے دی۔ فخر کی یہ بات ہے کہ تمہارے نام دا بک آف لائف میں لکھے ہوئے ہیں۔ عزیزو چارہ کرو اور ان 5 پیپرز کو پاس کرو اور آسمان کی بادشاہی پر کاملیت کے سفر کو کمپلیٹ کر کے خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی گزارو۔ ابلیس آپ کو ہمیشہ بھٹکانے کی کوشش میں رہے گا کہ اس کو میں راست بازی کی ڈرائیو سے اتار، جس کو میں کاملیت کے پروسیس تک نہ پہنچنے دوں۔ لکھا ہے بائبل مقدس میں ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ کس طرح؟ گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو ہاڑ کھائے۔ دیکھو تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو ہاڑ کھائے۔ ابلیس سے بھی بچنا اور کاملیت کے پروسیس تک بھی جانا۔ یہ پہلا پترس 5واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہو۔ عزیزو یہ چیزیں ختم ہو جائیں، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب ہمارا بدن، ہماری روح جو ہے، ہماری روح آسمان پر جائے گی، اس کا انصاف ہوگا۔ لکھا ہے جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے۔ جب یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ قسم کی راست باز زندہ خدا کو کر کے دکھائیے اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائے۔ یہ دوسرا پترس اور اس کا تیسرا باب 11ویں آیت میں نے پڑھی ہے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔